السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب صفت الحج و دخول مکہ تھا، سبق نمبر ہے 158 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن خزیمۃ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من تلبیته فی حج او عمرۃ سأل اللہ رضوانہ والجنۃ واستعاذ برحمته من النار، رواہ الشافعی باسناد ضعیف۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے میں تلبیہ یعنی لبیک کہنے سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضامندی اور جنت طلب کرتے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے۔ اس سے امام شافعی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت سخت ضعیف ہے۔ تو جب حج یا عمرے میں تلبیہ یعنی لبیک کہنے سے فارغ ہوتے تو اس سے مراد ہر وہ تلبیہ ہے جو احرام والا محرم کسی بھی وقت کہے۔ اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہرت ہاہنا ومنن کلھا منہر فانہروا فی رحالکم ووقفت ہاہنا وعرفت کلھا موقف ووقفت ہاہنا وجمع کلھا موقف۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قربانی اس جگہ کی ہے مگر مینا سارے کا سارا جو ہے وہ قربان گاہ ہے، لہذا تم اپنے اپنے ٹھہرنے کے مقامات پر قربانی کرو، اور میں نے اس جگہ قیام کیا ہے مگر عرفات کا سارا میدان جائے قیام ہے، اور میں نے یہاں قیام کیا مگر مزدلفہ سارا جائے قیام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا مینا سارے کا سارا قربان گاہ ہے، جہاں بھی قربانی کر لی جائے درست ہے، اور اسی طرح جو ہے عرفات کا میدان سارے کا سارا جو ہے وہ جائے قیام ہے، میدان عرفات میں جہاں بھی قیام کر لیا جائے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء الى مکہ دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفق علیہ۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہوئے اور مکہ کے زیریں نچلے حصے سے نکلے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کا راستہ بیان ہوا۔ بعض کے نزدیک حج کے لیے مکہ میں داخل ہونا انہی راستوں سے مسنون ہے، اور بعض نے اسے سہولت اور آسانی پر محمول کیا ہے اور اسے مسنون قرار نہیں دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح مکہ میں داخل ہونے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہونے کی صورت میں شہر مکہ اور خانہ کعبہ سامنے کی جانب پڑتے ہیں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان لا یقدم مکہ الا بات
बिज़ीतवन हत्ता युस्बिहा वयगतसिलु वयज़कुरु ज़ालिका अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर जब भी मक्का में आते तो ज़ीतवा में सुबह तक शब बसर करते और गुस्ल करते और कहते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह किया करते थे। ज़ीतवन मक्का के करीब, तुवा मक्का के करीब एक जगह और मकाम का नाम है जो आजकल एक पुराने कुएं की वजह से बेरे तुवा के नाम से मशहूर है। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तुवा में जो है वो सुबह तक रात बसर करते और फिर गुस्ल करते और कहते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह किया करते थे। यानी तुआ में आप रात गुजारते और सुबह में गुस्ल करते और फिर जो है वो दाखिल होते। अगली हदीस अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु काना युकब्बिलुल हजरल अस्वदा व यस्जुदु अलैहि रवाहुल हाकिम मरफूअन वल बैहकी मौकूफन। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि आप हजर अस्वद को बोसा देते, यानी हजर अस्वद को बोसा देते और उस पर सजदा करते। इसे हाकिम ने मरफू और बैहकी ने मौकूफन रिवायत किया है। तो जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के ताल्लुक से कि हजर अस्वद को बोसा देते और इसी तरह जो है वो उस पर सजदा करते। तो सजदा करने से मुराद जो है इस जगह पेशानी रखना है। इमाम शाफी और इमाम अहमद और जमहूर इसे जायज समझते हैं। इसी तरह इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने इसे बिदअत कहा है और काजी अयाज रहिमहुल्लाह ने कहा कि ये इमाम मालिक का शज़ूज़ है। बहरहाल इस रिवायत से ये मालूम हुआ कि हजर अस्वद को बोसा देते और जो है उस पर पेशानी रखते। अगली हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा काला अमरहुमुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यरमुलू सलासता अशवातिन वयमशु अरबान मा बैनर रुकनैनि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया अन यरमुलू सलासत अशवातिन वयमशु अरबान, 3 चक्रों में हल्का हल्का दौड़कर चलें और 4 चक्कर आम मामूल के मुताबिक चल कर लगाएं और दोनों रुकनों के माबैन पैदल चलें। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवाफ के पहले 3 चक्रों में हल्का हल्का दौड़कर चलने का कहा और बाकी 4 चक्रों में आम मामूल के मुताबिक बैतुल्लाह के तवाफ में चला जाएगा और दोनों रुकनों के माबैन पैदल चलें। दोनों रुकनों से मुराद हजर अस्वद और रुकने यमानी है। अगली हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु कान इज़ा ताफ़ा बिल बैति तवाफ़ल अव्वला खब्बा सलासन व मशा अरबान व फी रिवायतिन रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ताफ़ा फिल हज्जी अविल उमरती अव्वला मा यक़दुमु फ़इन्नहु यस्आ सलासता अतवाफिम बिल बैति वयमशी अरबातन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, फरमाते हैं कि जब भी बैतुल्लाह का तवाफ़े कुदूम पहला तवाफ करते तो इसके पहले 3 चक्रों में पहलवानों की सी चाल चलते और बाकी 4 में आहिस्ता चलते। और एक रिवायत में है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान करते हुए फरमाते हैं
کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ حاجی یا عمرے کے لیے جب بھی طواف قدوم کرتے تو اس کے پہلے 3 چکر دوڑ کر لگاتے اور باقی 4 میں آہستہ چلتے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی سی چال اور باقی 4 چکروں میں جو ہے وہ عام نارمل چال۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور اس سے پچھلی حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ 3 چکروں میں ہلکا ہلکا دوڑ کر چلیں اور باقی 4 چکر معمول کے مطابق کریں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر کا بھی یہی عمل کہ وہ جب بھی بیت اللہ کا طواف قدوم پہلا طواف کرتے تو اس کے اندر جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں ہلکا ہلکا دوڑتے، پہلوانوں کی سی چال چلتے اور باقی 4 چکروں میں آہستہ چلتے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت غیر الرکنین الیمانیین، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں یمانی رکنوں کے سوا بیت اللہ کے کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دونوں یمانی رکنوں سے مراد جو ہے وہ حجر اسود ہے اور اسی طرح جو ہے وہ رکن یمانی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انہی 2 کو چھوتے تھے، اور اس طرح دیگر روایات میں جو آگے آ رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجر اسود کو بوسہ دینا بھی ثابت ہے، اور رکن یمانی کو صرف ہاتھ کے ساتھ چھونا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی مینا میں، اور فرمایا مینا سارے کا سارا قربان گاہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات میں قیام کیا اور فرمایا کہ عرفات سارے کا سارا جو ہے وہ جائے قیام ہے، اور اسی طرح مزدلفے میں قیام کیا اور فرمایا مزدلفہ سارے کا سارا جو ہے وہ جائے قیام ہے۔ سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوتے تو اوپر کی جانب سے بلائی حصے سے اور نکلتے تو نچلے حصے سے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوتے تو طوا نامی وادی میں جو ہے وہ صبح تک رات بسر کرتے اور پھر غسل کرتے اور وہاں سے نکلتے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہوا کہ طواف قدوم پہلے طواف کے اندر پہلے 3 چکروں میں ہلکا ہلکا دوڑنا ہے، پہلوانوں کی سی چال چلنی ہے، اور باقی 4 چکروں میں نارمل چال چلنی ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ طواف بیت اللہ کے پہلے 3 چکروں میں ہلکا ہلکا دوڑنا، پہلوانوں کی طرح چلنا ہو، یا صفا مروہ کی صحیح میں سبز بتیوں کے بیچ میں دوڑنا ہو، یہ صرف مرد حجاج کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ خواتین طواف بیت اللہ کے پہلے 3 چکروں میں بھی ہلکا ہلکا نارمل چال چلیں گی، دوڑ نہیں لگائیں گی، اور صفا مروہ میں سبز بتیوں کے بیچ میں بھی خواتین نہیں دوڑیں گی، بلکہ نارمل چال چلتے ہوئے جو ہے وہ طواف کریں گی اور صفا مروہ کی سعی کریں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔